اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لِيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت حنظلہ بن صفوان علیہم السلام، ان انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ نبی اگر کافر آپ کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں تو آپ کوئی پہلے نبی نہیں جسے ستایا گیا ہو۔ اس کے کام میں معاشرے نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی گئی، تو آپ پہلے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، لیکن کسی بھی نبی نے اللہ کے اس پیغام میں، توحید میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی، پورے کا پوری طرح اللہ کا وہ پیغام مخلوق تک پہنچایا ہے۔ تو آج کے سبق میں ایک اور نبی ہیں، وہی تسلسل ہے انبیاء کے واقعات کا، جن کو حضرت لوط کہتے ہیں۔ حضرت لوط کا تذکرہ ہے اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ حضرت لوط نے بھی اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن جواباً قوم نے حضرت لوط کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جو سابقہ انبیاء کے ساتھ ہوا۔ تو حضرت لوط کی قوم، یہ سدوم ایک شہر ہے، یہاں پر یہ واقعہ تھے، اور جس برائی میں یہ مبتلا تھے یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب انہوں نے نبی کے پیغام کو نہ مانا تو لازمی بات ہے جو نبی کے پیغام کو نہیں مانتا اللہ اس پر اپنا عذاب نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت لوط کی قوم پر عذاب نازل فرمایا، اور کیسا عذاب کہ 4 عذاب بیک وقت حضرت لوط کی قوم پر اللہ نے نازل فرمائے۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ حضرت لوط کی قوم کے سارے وہ بدماش جنہوں نے حضرت لوط کے پیغام کو مسترد کر دے دیا، اللہ نے ان کو اندھا کر دے دیا۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے ان کی آنکھیں چھین لی، اندھے ہو گئے سارے، پہلا عذاب۔ اور جب انہیں اندھا کر دے دیا پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی تاکہ بھاگ نہ سکیں۔ بھاگے گا تو وہ جسے نظر آئے، اور نظر اسے آتا ہے جس کی آنکھیں ہوں۔ ان سے تو اللہ نے بینائی چھین لی تھی، اندھا کر دے دیا تھا۔ دوسرا ان پر عذاب یہ آیا کہ اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ اور تیسرا عذاب یہ ہوا کہ فرشتے نے ایک چیخ لگائی، جس چیخ کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ جب کلیجے پھٹے تو پھر اللہ نے ایک چوتھا عذاب، یہ سارے مردار ہو گئے، پھر سب کے سب کو، پوری بستی کو اٹھایا۔ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، سب کے سب کو اٹھایا، بستی کو لوگوں سمیت اٹھا کے اوپر سے الٹا کر کے نیچے پھینک دیا۔ یہ 4 عذاب حضرت لوط کی قوم پر آئے۔ تو اے نبی آپ پریشان نہ ہوں،
آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کے ساتھ لوگوں کا یہی رویہ تھا معاشرے کا، اور ہم نے ان کو نجات دی جنہوں نے انبیاء کی باتوں کو مانا، اور انہیں تباہ کر دے دیا جنہوں نے انبیاء کے پیغام کو مسترد کر دے دیا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات آج کے سبق میں یہ ہے کہ ماضی کے یہ سارے واقعات، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط، ان سب کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو منکرین ہیں، جو آپ کو نہیں مانتے، آپ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں، اور ان کی حقیقت اور اصلیت کے یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، تو اسی پر آج کا سبق ختم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، اَتَوْا، آ چکے ہیں، گزر چکے ہیں، یہ مکہ والے، یہ نبی گزر چکے ہیں، یہ مکہ کے لوگ، کہاں سے؟ عَلَى الْقَرْيَةِ، اس گاؤں سے، اس بستی سے، الَّتِي، وہ بستی، امطرت، کہ برسائی گئی، جس بستی پر مطر السوء، بری طرح بارش، یعنی پتھروں کی بارش برسائی گئی حضرت لوط کی قوم پر۔ پھر کیا ہوا؟ افلم یکونوا، پس کیا نہیں تھے وہ، یہ مکہ کے لوگ، یرونہا، دیکھتے اس کو، کیونکہ یہ جو مکہ کے لوگ تھے جب یہ شام جاتے تھے تو یہ سدوم رستے میں آتی تھی یہ بستی، تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ شام جاتے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں وہ بحر مردار کو، اس بستی کو دیکھا نہیں کہ کتنے ہنستے بستے لوگ تھے، کس طرح اللہ نے انہیں تباہ کیا؟ یہ دیکھتے نہیں، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ افلم یکونوا، کیا یرونہا، اس کو نہیں دیکھتے یہ لوگ؟ بل کانوا، دیکھتے ہیں تو پھر چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کریں نا، عبرت حاصل نہیں کرتے، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہیے تو یہ کہ اس سے عبرت حاصل کریں اور آپ کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ ان لوگوں نے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا تو میں اللہ نے ان کا کیا حال کیا۔ بل کانوا، بلکہ یہ مکے والے تو ایسے ہیں، لا یرجون نشورا، یہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہونے کی امید ہی نہیں رکھتے، طمع ہی نہیں رکھتے، توقع ہی نہیں رکھتے کہ مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ مکے کے مشرکوں میں سب سے بڑی بیماری شرک کے بعد یہ تھی کہ وہ روز آخرت اور قیامت کو نہیں مانتے تھے، اور روز آخرت اور قیامت کو جو نہیں مانتا، لازمی بات ہے پھر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا، اور جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو وہ پھر ساری برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ساری برائیوں کے خاتمے کے لیے بہترین چیز ہے، اس سے بہتر چیز کوئی نہیں کہ آدمی کے ذہن میں ہر وقت یہ بات حاضر ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، روایات میں آتا ہے ایک آدمی تھا، وہ کفن چور تھا، کفن چوری کرتا تھا، بس کفن چوری کرتا، پرانے زمانے میں کیونکہ کپڑا تو کامیاب تھا، بہت کم تھا، تو وہ کفن مردوں کی چوری کرتا، پھر بازار میں بیچ لیتا، اسی سے کوئی دانہ پانی لیتا، اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا، انہیں سنبھالتا۔ جب یہ مرنے کے قریب ہوا کفن چور، اس نے اپنے بیٹوں کو بٹھایا اور بیٹوں سے کہنے لگا، میرے بیٹو، میں نے تمہاری تربیت میں کوئی فرق کیا ہے؟ بیٹے کہنے لگے، نہیں بابا، لوگ آپ کو 100 برا کہیں لیکن آپ نے ہماری تربیت میں، ہمیں پالنے پوسنے میں ذرا برابر کمی نہیں کی۔ پھر کہنے لگا، بیٹو مجھ سے کوئی اور شکایت ہے آپ کو؟ بیٹوں نے کہا، بابا آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ میری ایک عرض سنو، وعدہ کرو کہ جو کچھ کہوں گا اس سے پیچھے نہیں ہٹو گے نا؟ بیٹوں نے باپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ بابا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو کچھ آپ کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب بابا بولنے لگا، بیٹوں سے کہا کہ سنو، کہ جب میں مر جاؤں مجھے دفنانا نہیں ہے، کفنانا نہیں ہے، اس طرح کرو مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دو، جب میں جل جاؤں، اتنا جل جاؤں کہ بالکل راکھ ہو جاؤں جل کر، پھر میری اس راکھ کو لے کر ہوا میں بکھیر دو۔ بیٹوں نے تو باپ کے ساتھ عہد کیا تھا، نہ مانتے ہوئے اسی طرح کیا۔ جب یہ بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا،
اللہ نے پوچھا اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تمہارے جسم پر یہ اختیار ہے تمہارا کہ تم اپنے آپ کو جلوا ڈالو اور جلانے کے بعد پھر اپنی راکھ کو ہوا میں بکھیرنے کا حکم دے دو، یہ تمہیں کس نے کہا؟ وہ عرض کرنے لگا باری تعالیٰ ٹھیک ہے میں بہت زیادہ گناہ گار تھا، لیکن آپ کے روبرو ہونے کے، آپ سے سوال اور جواب کرنے کے اور آپ کے سامنے کھڑا ہونے کے اس ڈر کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کہا کہ میرے بندے تجھے میری ملاقات کا اتنا ڈر تھا، باوجود اتنی چوریاں کرنے کے، اور چوری بھی اتنی خطرناک چوری کہ مردوں کے کفن اتار کر بیچ دینا، پھر بھی تمہارے دل میں میرا اتنا خوف تھا، جاؤ تمہیں میں نے بخش دیا صرف ڈرنے پر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک مرتبہ سنی ہوتی تو بیان نہ کرتا، 2 مرتبہ سنی ہوتی تو بیان نہ کرتا، 3 4 5 مرتبہ 6 مرتبہ سنی ہوتی بیان نہ کرتا، پورے 7 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے سنی ہے۔ کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، کفل نام تھا اس کا، بڑا بدماش، معاشرے میں جتنی بدماشی کے کام تھے، جتنے فحاشی کے کام تھے وہ کفل کرتا تھا، یعنی برائی کا دوسرا نام کفل تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی، مجبور عورت، اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کے پاس آئی اور کہنے لگے کہ کفل مجھے 60 دینار چاہیے، 60 روپے۔ یہ آمادہ ہو گیا اس بات پہ کہ میں آپ کو 60 روپے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تمہارے ساتھ بدکاری کروں گا۔ عورت تو تھی مجبور، اس نے مان لیا، 60 روپے لیے، لیکن جو ہی یہ اس بدکاری کے قریب ہوا عورت کی آنکھوں سے زاروں کی طار آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کفل کے دل میں رحم آیا، اس نے پوچھا عورت سے کہ روتی کیوں ہو؟ میں نے تو تمہیں مجبور نہیں کیا، خود آئی تھی نا، 60 روپے مانگے تھے نا، میں نے دے دیے نا تمہیں، تم تو راضی ہوئی اس پہ۔ کہنے لگی اس سے نہیں ڈرتی، مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ سے 60 روپے لیے، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کانپ گیا کفل، اور اللہ کے دربار میں اس نے سچی توبہ کی کہ یا اللہ آئندہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، جتنے گناہ کیے ہیں یا اللہ ان سے میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کا خوف آ گیا، ڈر آ گیا۔ کہتے ہیں اسی رات یہ مر گیا کفل۔ جب مرا تو آپ کو پتہ ہے پچھلی امتوں میں کوئی گناہ کرتا تو صبح دروازے پہ لکھا ہوتا تھا، تو فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا فِي بَابِهِ، حدیث میں ہے کہ جب اس نے صبح کی اس کے دروازے پہ لکھا تھا کہ ان اللہ قد غفر لکفل، اللہ نے کفل کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دے دیا۔ تو جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو، وہ پھر ساری برائیاں چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ وہی بات کرتے ہیں کہ بل کانو، بلکہ یہ مکے والے تو تھے، لا یرجونا، امید نہیں رکھنے والے، نشورا، دوبارہ اٹھنے کی۔ ڈرتا تو وہ ہے کہ جس کے دل میں یہ خوف ہو کہ ایک دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، سوال اور جواب، حساب اور کتاب سب کچھ دینا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ جس کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے کی امید ہی نہ ہو، آخرت کو نہ مانتا ہو، وہ کیا ڈرے گا؟ اس لیے اللہ کا خوف انتہائی ضروری ہے۔ جس آدمی کو یہ استحضار اور یہ دھیان نصیب ہو گیا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، اس سے بڑا زمانے میں کوئی ولی نہیں۔ پھر یہ تنہائی میں ہے یا محفل میں ہے، اس کی تنہائی اور محفل دونوں برابر ہے۔ یہ کوئی عمل کرتا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کے عمل میں ریا اور دکھلاوا، نمود اور نمائش کی کوئی بات باقی نہیں رہتی، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ بل کانوا لا یرجونا، بلکہ مکے والے تو ایسے تھے، لا یرجون نشورا، وہ تو دوبارہ اٹھنے کی امید نہیں رکھتے تھے۔ اگلی آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منکروں کے کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے تو ابھی موسیٰ، ہارون اور حضرت
صفوان اور حضرت لوط اور حضرت نوح، ان سارے لوگوں اور انبیاء کے واقعات سنیں۔ اب اپنے زمانے کے مشرکوں کا حال سنو۔ وَإِذَا، اور جب، رَأَوْكَ، دیکھتے ہیں وہ آپ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ، نہیں بناتے وہ آپ کو، إِلَّا هُزُوًا، مگر مذاق۔ جب یہ نبی کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق شروع کر دیتے۔ کیا کہتے؟ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یتیم، مسکین، جس کا باپ بھی نہیں ہے، جس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، اللہ نے نبی بنانے کے لیے صرف اسی کو دیکھا تھا۔ اگر اللہ نے نبوت تقسیم کرنی تھی تو ولید بن مغیرہ اس کو دیتے، اللہ نے نبوت تقسیم کرنی تھی تو ابو مسعود ثقفی جو طائف کا بڑا سردار تھا اس کو دیتے، اس کو کیوں دی ہے؟ هذا الذی بعث اللہ رسولا، کیا اللہ نے اسی کو رسول بنانا تھا؟ اور کہا تھا، بے شک قریب تھا وہ، لیضلنا عن آلہتنا، قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دے دیتا، دور کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوش ہوتے تھے اپنے شرک پر، یہ کہتے تھے قریب تھا کہ یہ ہمیں شرک سے ہٹا دیتا، لات اور منات، عزا اور حبل کی عبادت سے۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنی بات پر جمے نہ رہتے، ہم صبر نہ کرتے، ہم نے صبر کیا، ہم اس کی باتوں میں نہیں آئے۔ دیکھو نا وہ بلال حبشی کمزور تھا نا، اس کی باتوں میں آ گیا، ابو ہریرہ اس کی باتیں ماننے لگ گیا، اور فلاں 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 یہ اس کی باتیں ماننے لگ گئے۔ ہم بڑے تھے، طاقتور تھے، امیر تھے، کبیر تھے، عقل والے تھے، ذہانت والے تھے، اس لیے ہم اس کی باتوں میں نہیں آئے۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم نے صبر نہ کیا ہوتا تو ہم اس کی باتوں میں ضرور آ جاتے۔ اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سوفا، تھوڑا صبر کرو، سوفا، کچھ دن صبر کرو، سوفا، ان قریب وہ دن آنے والا ہے، یعلمون، تم جان لو گے کہ دھوکہ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور ڈرامہ کیا ہے، ان قریب جان لو گے۔ سوف یعلمون، ان قریب تم جان لو گے، حین، جب، یرون، دیکھیں گے یہ کافر، العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کون زیادہ گمراہ ہے رستے کے اعتبار سے، کفر والا رستہ ٹھیک تھا یا اسلام والا رستہ ٹھیک تھا۔ یہ صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جب آنکھیں تمہاری بند ہو جائیں گی پھر سمجھ آ جائے گی تمہیں کہ کون سا رستہ ٹھیک تھا۔ ارأیتا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، من اتخذ، کہ جس نے بنا دیا، الہہ، اپنا الہ، ہواہ، اپنی خواہشوں کو، جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا دیا۔ مرضی ہوئی تو ایک آستانے پر بس یہاں سے تنگ ہو گئے یا مزہ نہ آیا تو پھر کل کسی دوسرے بت کے پاس، اگلے دن کسی اور مزار پہ، اگلے دن کسی اور درگاہ پہ۔ اللہ کہتے ہیں کیا نہیں دیکھا آپ نے مشرکوں کو، من اتخذ، جنہوں نے بنا دیا، الہہ، اپنے خدا کو، ہوا یعنی اپنی خواہشات، اپنی خواہشات کے مطابق۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی علماء نے ثابت کیا ہے کہ جب آدمی کی خواہشیں اتنی بڑھ جائیں کہ وہ شریعت کے ساتھ ٹکر بن جائے، ٹکراؤ میں آ جائے، متصادم ہو جائے شریعت اور اس کی خواہش، تو یہ بھی شرک ہے۔ ہاں، اگر آدمی کی خواہش شریعت کے ساتھ ٹکراتی نہ ہو پھر کوئی بات نہیں ہے، پھر خیر ہے آدمی اپنی خواہشات بھی کرتا رہے اور شریعت پہ بھی چلتا رہے۔ صحابہ میں سے 3-4 صحابہ تھے، 3 صحابہ، حدیث میں آتا ہے 3 صحابہ، انہوں نے ایک مرتبہ یہ مشورہ کیا۔ ایک کہنے لگا کہ میں ساری عمر روزے رکھوں گا، کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، ساری عمر روزے رکھوں گا۔ دوسرا صحابی کہنے لگا میں پوری عمر کے لیے رات کو سوؤں گا نہیں۔ اور تیسرا کہنے لگا میں ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں کروں گا۔ یہ جائز خواہشات ہے نا، یہ شریعت کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ سونا، کھانا اور نکاح کرنا یہ شریعت کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہنے لگے بلغنی کذا و کذا، مجھے تو تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں معلوم ہوئی ہیں کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں پوری عمر روزے رکھوں گا، اور دوسرا کہتے ہیں کہ میں پوری رات جاگتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں، اور تیسرے کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو؟ حالانکہ میں کھاتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، وتزوجت النساء،
اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ آدمی معاشرے سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے۔ اسلام تو ایسا دین ہے کہ سب میں رہ کر سب سے جدا جیے، اسلام والی زندگی جیے، تب مزہ آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے انکار کیا، فلیس منی، نکاح کرنا تو میری سنت ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، پوری عمر اس طرح گھومتا پھرتا رہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلیس منی، وہ مجھ محمد کا امتی تو نہیں ہے، بقیہ جس کا امتی ہو فلیس منی۔ تو جو خواہش شریعت کے ساتھ متصادم ہو اس خواہش کو نہیں ماننا چاہیے، اور جو خواہش آدمی لے کر شریعت پہ عمل کر سکتا ہو، شریعت متاثر نہ ہوتی ہو، اللہ کا دین متاثر نہ ہوتا ہو، ٹکراؤ نہ آتا ہو، تو پھر ٹھیک ہے۔ ارأیت، کیا نہیں دیکھا ہے آپ نے، من اتخذ، اس شخص کو کہ جس نے بنا دیا، الہہ، اپنے معبود کو، ہوا یعنی اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا دیا، افانت، کیا آپ تکون ہوں گے، علیہ، اس کے بارے میں وکیلا، وکیل، کیا آپ ان لوگوں کی وکالت کرتے ہیں کہ جنہوں نے خدا بھی اللہ کو نہیں بنایا، اپنی خواہشات کو بنایا، کبھی لات کے دروازے پر، کبھی منات کے قدموں میں، کبھی حبل کے سامنے، کبھی کس مندر پر، اور کبھی کس درگاہ پر، اور کبھی کس آستانے پر، تم ان لوگوں کی وکالت کرتے ہو؟ چھوڑ دو، جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اس کی توحید میں سچے نہیں ہیں، آپ ان کی فکر کرتے ہیں، آپ ان کی وکالت کرتے ہیں، چھوڑ دیں ان لوگوں کو۔ ام تحسبوا، کیا گمان کرتے ہیں، ان اکثرہم، کہ اکثر، اے نبی کیا آپ گمان کرتے ہیں، ان اکثرہم، کہ ان کی اکثریت، یسمعون، سننے والوں کی ہے، کیا یہ سنتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آپ کا پیغام سنتے ہیں، اللہ کی توحید سنتے ہیں، آپ کی رسالت کو سنتے ہیں؟ او یعقلون، یا یہ عقل رکھتے ہیں؟ اگر یہ عقل رکھتے ہوتے تو ایک خدا کافی ہے یا ڈھیروں خدا کافی ہیں؟ ان کی عقل میں، کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے پاس عقل ہے؟ نہ، عقل نہیں، اور جس کے پاس عقل نہیں ہوتی وہ گدھا ہوتا ہے، وہ جانور ہوتا ہے، وہ تو انسان نہیں ہوتا۔ انسان کا تو خاصہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں منحہ العقل، میں نے اس کو عقل سے نوازا ہے، وہ عقل گدھے میں نہیں ہوتی، یہ تو گدھے ہیں۔ انہم، اللہ کہتے ہیں گدھے بھی نہیں ہیں، انہم، گدھا تو پھر بھی مالک کی بات سنتا ہے، مالک کہتا ہے رکو، رک جاتا ہے، مالک کہتے ہیں چلو، چلتا ہے۔ انہم، نہیں ہے یہ لوگ، الا کالانعام، جانور ہیں، بل ہم، بلکہ جانوروں سے بھی، اضل سبیلا، بہت برے ہیں رستے کے اعتبار سے۔ گدھے کو ایک مرتبہ رستہ بتا دو، دوسری مرتبہ وہیں سے جاتا ہے۔ یہ تو ایسے کافر بار بار، ایک نبی نہیں، بہت سارے پیغمبر آتے ہیں، پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔